MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہمارے نوجوان اخلاقی گراوٹ کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ انہیں زنا نظر نہیں آتا بلکہ فیشن ہے۔ کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو دوسرے جب بچے جو ہنستے ہیں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، مطلب تیرے اندر کمی ہے رے، تیرے اندر مردانیت نہیں ہے، تیرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی گرل کو اٹریکٹ کر سکے، کھینچ سکے۔ کسی گرل کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو پھر دوسری جو ان کی گرل فرینڈس ہیں، ان کی جو سہیلیاں ہیں اس کی، وہ اس کو انسلٹ کرتی ہیں۔ جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، زناکاری عام ہوتی چلی جائے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پھر انتظار کرو، وہاں پر نت نئی بیماریاں آئیں گی، طاعون آئے گا، ایسی وبائیں آئیں گی کہ اس سے پہلے کی قوموں کے اندر اس طرح کی وبائیں نہیں، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، اس طرح کی وبائیں آئیں گی۔ یہ احکامات جو جاری کیے گئے ہیں نا، یہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی والی زندگی گزاریں، ہم اطمینان والی زندگی گزاریں، ہماری دنیا بھی جو جنت نما بن جائے، جنت کے اندر جو اطمینان ہوگا، جہاں پر خوشیاں ہوں گی، اس کی ایک جھلک ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کریں گے، ان کے احکام کی پابندی کریں گے۔ عقیدہ توحید، حلال و حرام کو دیکھ کر چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، فرائض کا پابند ہے، فرائض کو چھوڑنے والا نہ۔ یہ تین اصل چیز ہیں جو دینداری کے لیے، باقی سب چیزیں اعمال جتنے بھی ہیں، نوافل، سب بات کے قصے ہیں۔ یہ ہے دیندار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کا حدیث ہے، انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، کہا کہ جو ہے ایمان جو اس طرح جو جڑا رہتا ہے، یہ ایمان کا نور ایسے نکل جاتا ہے جب وہ زنا کرتا ہے، پھر وہ زنا کے بعد جب وہ پھر اس کو ہوش آتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو پھر یہ نور واپس آتا ہے۔ اسی خطرناک بات ہے، اس حالت میں انتقال اگر ہو گیا تو سوچا کبھی ہم نے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ويقول جل وعلا في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو وہ نظام دیا، وہ سسٹم آف لائف دیا اپنی کتاب کے ذریعے سے، جس کو ہم اپنی ہر اسپیکٹ آف لائف میں اگر فالو کریں گے تو دنیا میں بھی ہدایت یافتہ بنیں گے، ہماری زندگیاں امن و سکون کا گہوارہ بنیں گی، اور آخرت میں بھی رب کی جنتوں میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر دن، ہر گریڈ آف لائف، ہر ایج آف لائف کے اندر آپ نے ہمیں رہنمائیاں عطا فرمائی۔
کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، وداؤٹ گائیڈنس آپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر معاملے میں ہمارے لیے وہ قیمتی احادیث کا ذخیرہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، جن پر اگر آپ اور ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں اٹھائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جنتوں میں ہم کو جمع فرمائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے اس خطبے کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے کہ اس امت کا نوجوان کن تباہیوں کی راہوں پر نکل پڑا۔ بربادی و تباہی کی کئی ایک راہیں ہیں، جن میں سے ایک راہ آج کے اس دور میں جو بہت زیادہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر اسکول، ہر کالج، ہر آفس، ہر اس جگہ جہاں پر مرد عورت کا ملن ہو، وہ جگہ جہاں پر خواتین اور مرد حضرات کے ملنے کے امکانات ہوں، چاہے وہ ورچوئل ہوں، چاہے وہ کمیونیکیشن کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ فزیکل اٹینڈنس کے اعتبار سے ہو، ان تمام مقامات پر، ان تمام جگہوں پر جو برائی عام ہوتی جا رہی ہے، جس فتنے میں ہم اور ہمارے نوجوان مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے لمبے معاملات چلتے جا رہے ہیں، ایسی طویل راہ پر نکل پڑے ہیں، تو شاید ہی اللہ کی توفیق کے بغیر وہاں سے واپسی ممکن ہے، اور وہ ہے زنا کے راستے، فحاشی کے راستے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات پوچھی گئی، یہ حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی، ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، الفم والفرج۔ ایک ہے زبان، جس کے بارے میں پچھلے خطبے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس زبان کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا شرمگاہ، انسان کا پرائیویٹ پارٹ۔ اس پرائیویٹ پارٹ کے اندر انسان اگر حفاظت کر لے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں، خود اللہ رب العزت نے بھی خوشخبریاں دی۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دے، منمانیاں انسان جیسا کرنا چاہے ویسا اگر کرنے لگے، تو پھر اس کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہیاں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی وہاں پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی 18ویں پارے کی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی، رب کی جنتوں کے اندر وہی داخل ہوں گے، کیونکہ ان کامیاب بندوں کی آخری ایز اے رزلٹ اللہ نے فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ وارث ہیں ان کو وراثت ملے گی جنت الفردوس کی، یہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ جنت وہ ہے جنت الفردوس۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو سب سے اعلیٰ جنت مانگو، سب سے بڑھیا جنت مانگو، اور وہ جنت جنت الفردوس، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، عرش سے قریب ہے۔ اب ان جنتوں کے وارثین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنین ہوں گے، اور ان مومنین کی صفات میں اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہیں، اور ان شرمگاہوں کو کھولنے کا جہاں پر حکم ہے وہیں کھولتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، اپنے اسپاؤزز کے ساتھ میں ان شرمگاہوں کی پردہ داری ضروری نہیں ہے، کھل سکتے ہیں ایک دوسرے کے شرمگاہ۔
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیوں کا جو حکم بیویوں کے تحت کر دیا گیا تھا، وہ لونڈیوں کا نظام اگر ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی، جس کی جو لونڈی ہے وہ بیوی کے حکم میں آ جاتی ہے، یہ اور بات ہے، کچھ حقوق کا اس میں الگ اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ شرمگاہ کھل سکتی ہے۔ اسی طرح جہاں پر کوئی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر ہے کہ کوئی ایسا مرض ہے جس کے تحت آپ کو شرمگاہ کھولنا وہاں پر ضروری ہے، اب جہاں پر ضرورت آ گئی وہاں پر شرمگاہ کھل سکتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہاں پر جہاں پر بھی اللہ نے حلال کیا ہے وہاں پر شرمگاہوں کا کھلنا یہ ملامت کے قابل نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، اس کے اندر اجازت ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کو چھوڑ کر جو بھی اور بے راہ روی انسان اختیار کرتا ہے شرمگاہوں کے سلسلے میں، وہاں پر کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی کر دی ہے، جو باؤنڈری اللہ نے رکھ دی ہے اس سے آگے نکلنے والے، یہ گنہگار لوگ۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو پارٹس آف دا لائف کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں تو ایک تو ہے انسان کا بچپن، چائلڈہڈ، اور دوسرا جو مرحلہ ہے بچپن سے انسان جب داخل ہوتا ہے جس مرحلے میں، وہ ہے جوانی کا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ بڑھاپے کا مرحلہ اگر اور آگے بڑھتا جائے تو پھر وہ بچہ اتنا بوڑھا اتنا بڑھاپے کی حد میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر سے وہ بچہ بن جاتا ہے، پھر سے بچے کی حالت ہو جاتی ہے۔ اب یہ درمیان جو پارٹ آف دا لائف ہے انسان کی، یہ ہے اس کی جوانی کی زندگی، یہ بہت ہی اہم ترین ہے، اور اسی کے ذریعے سے انقلابات آتے ہیں، اسی کے ذریعے سے لائف میں چینجز آتے ہیں، اور اسی مرحلے کے انسان کچھ کر سکتا ہے، چاہے خیر کرنا چاہے تو خیر کر سکتا ہے، شر کرنا چاہتا ہے شر پھیلانا چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر بربادی کی طرف نکلنا چاہتا ہے تو بھی وہ اسی مرحلے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب انسان کو پوچھیں گے 5 سوالات قیامت کے دن، لا یزول قدم عبد، اس دن بندے کے قدموں کو جکڑ دیا جائے گا، زمین پکڑ لے گی، ایک پاور ہوگا جو وہاں سے اپنے پیروں کو ہٹا نہیں سکے گا۔ اب ایسے میں 5 سوالات کیے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال خاص طور پر اس کی جوانی کا ہوگا، عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی اس نے کیسے گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری یا اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے گزارا یا کہ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں وہ آگے نکل گیا تھا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی اس نے گزاری۔ جوانی کا سوال، اب جوانی کی جو حفاظت کر لے تو پھر وہ بندہ ہے خوش نصیب، اس بندے کو اللہ دنیا میں بھی آگے کر دیتے ہیں، یہاں پر بھی اللہ اس کے ایلیویٹ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کی حفاظت فرمائی، اس زناکاری سے جس کی طرف ان کو دعوت دی گئی، قرآن میں جس کا ذکر ہے، امراۃ العزیز جو وقت کا سب سے سپر پاور تھا، حاکم تھا، اس کی بیوی، ہر طرح کے حالات سازگار تھے گناہ کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رب تو دیکھنے والا ہے نا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزگی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی بادشاہت بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نبوت کا درجہ بھی اللہ نے عطا کر دیا، اور وہاں پر بھی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے لیے اللہ نے جو اقرب ترین منازل جو رکھے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات رکھے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ ہوں گی۔ لیکن دنیا بھی ان کی رائے گاہ نہیں گئی، اس پاک بازی کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو دولت ہے، وقت کا سب سے بڑا منصب حکومت ہے مصر کی، اللہ نے وہ چابیاں ان کو عطا کر دی، وہ حکومت کا وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تخت اللہ نے دے دیا۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت ایسے بندے کی ہوتی ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کر لے۔ آج ہمیں کہ بہت لوگ پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی،
تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ ہم میں کا ہر آدمی کہیں نہ کہیں جو ہے غلطی کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں جو ہے، کیونکہ یہ جوانی ایسی ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی۔ یہ دیوانی جو ہے یہ کیا ہے؟ نفس کی دیوانی، نفس کی طغیانی، شیطان کی شرارت ہے۔ اور پھر آج وہ ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے کہ نوجوانوں کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ نوجوان اپنے ملذات میں، اپنے عیاشی میں ایسے ڈوبیں کہ ان کو قیادت کی صلاحیت نہ ہو، ان کو آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہ ہو، ان کو بس ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں، وہ ڈوبے رہیں اس کے اندر، دنیا بھاڑ میں جائے۔ دنیا کی حکومت وہ سنبھالیں جو دشمنان اسلام ہے، اور نوجوانوں کو ضائع کر دیں کہ نوجوان ان کے تابع ہوتے چلے جائیں، ان کے عیاشی کے لیے ہر طرح کی راہیں ہموار کر دی جائیں، لڑکیوں کو مہیا کر دیا جائے، ڈرگس کو مہیا کر دیا جائے، نشے میں دھت یہ نوجوان چلا جائے اس عیاشی کی طرف، اور نوجوان برہنہ لڑکیاں جو اپنے جو ہے اپنے جو پارٹس آف دا باڈی کو جن کو چھپایا جانا چاہیے ان کو ظاہر کر کے نوجوانوں کو راغب کرتی جاتی ہیں، اور نوجوان ان ملذات کے اندر، شہوتوں کے اندر ڈوبے چلے جاتے ہیں۔ دو فتنے عام طور پر ہمیشہ ہر دور کے اندر رہے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ، دین کے خلاف ایسی سوچیں، ایسے افکار، ایسے کانسیپٹ پیدا کیے جائیں کہ ایک نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، دور ہو جائے، اللہ کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے۔ شیطان ایسے وسوسے ڈالیں کہ ایک انسان اسلام سے نکلتا چلا جائے، اس کو شعور بھی نہ ہو کہ وہ اسلام سے نکل گیا، کفریات کو بکنا شروع کر دیتے ہیں شبہات کی وجہ سے۔ اور آج جو سائٹس ہیں یہ جو ہے منہ بولتا ثبوت ہیں، ہزاروں سائٹس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے کھول رکھی، اور اسلامی ناموں سے ایک بندہ جاتا ہے اس سائٹ پر، اسلامی نام دے کر، جیسے اسلامک گائیڈنس، ٹروتھ آف اسلام، اس طرح کے کوئی ایسا نام دے دیا جاتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی صحیح بات یہاں کہی جا رہی ہے، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور اس کے لپیٹ میں وہ باتیں وہاں پر پیش کی جاتی ہیں، وہ شبہات وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے، اور علماء سے کوئی کانٹیکٹ تو رہتا نہیں کہ ان شبہات کو جو کلیئر کریں، ان ڈاؤٹس کو جو ہے وہ جو ہے کلیریفیکیشن کریں، تو پھر ان ڈاؤٹس کے اندر اتنا گرتا چلا جاتا ہے کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ یہ بہت زور آور ہے اس دور کے اندر جو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اور دوسرا وہ فتنہ جو شہوات کا فتنہ، انسان کی شہوت نفس کا فتنہ۔ اب یہ شہوت نفس کا فتنہ کہیں پر زناکاری کی شکل میں، کہیں پر ہومو سیکشولیٹی کی شکل میں، ہومو سیکشولیٹی آج کے دور میں یہ بھی عام ہو گئی، جبکہ پرانے دور میں یہ خال خال کہیں کہیں نظر آتی تھی، اور آج کے دور کے اندر لڑکا لڑکے کا ملن اور لڑکی لڑکی کا ملن ایک عام سے بلکہ فیشن ہو گیا۔ اب گرل فرینڈ کے ساتھ ساتھ جو کوئی بوائے کو بوائے فرینڈ بھی چاہیے، ایک گرل کو گرل فرینڈ بھی چاہیے، تاکہ عیاشی وہاں پوری نہ ہوتی، عیاشی یہاں پوری ہو۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ LGBT کا فتنہ تو ہم سب کو معلوم ہے کتنا زور پکڑتا جا رہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی منحوس ترین مخلوق ہے، جو دنیا کے اندر نحوست پھیلانے کے لیے شیطان نے ان کو اپنے ایجنٹ بنا کر چھوڑ رکھا ہے، اور ان فتنوں میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں۔ آج کون سی ایسی ہائی اسکول ہے، کون سی ایسی کالج ہے جہاں پر نوجوانوں کے لیے زنا کے راہ آسان نہیں ہیں؟ کسی ہائی اسکول میں داخل کر دینے کا مطلب خاص طور پر جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہو، یا جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول ساتھ ساتھ میں ہوں، یا کالج قریب قریب ہوں، تو وہاں پر یہ بچے بچیاں پڑھنے سے زیادہ وہاں پر جو ان لو افیئرس کے چکروں میں گھوم رہی ہیں، ان لو میٹرز کے اندر جو ہمارے نوجوان پڑھ چکے ہیں، گر چکے ہیں، اور منہ بولتا ثبوت کیا ہے؟ یہ اپنے موبائلز کے اندر جو تنہائی میں گھنٹے گھنٹے گزار رہے ہیں، رات رات جاگ رہے ہیں، رات رات جو چیٹنگز ہو رہی ہے، رات رات جو ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشنز ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور ماں باپ ماشاءاللہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میرے بچہ جو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، کمرہ بند کر کے چھوڑ دو، اور کیا کیا کرنا کرو۔ پڑھائی کے نام پر آج سب جو ہے اخلاق کی دھلائی ہو رہی ہے۔ پڑھائی کے نام پر ہماری جو عزت کی پاکیزگی، عزت اور پاکیزگی کا جنازہ اٹھا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان اخلاقی گراوٹ کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں،
انہیں زنا زنا نظر نہیں آتا بلکہ فیشن ہے. کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو دوسرے جب بچے جو ہنستے ہیں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، مطلب تیرے اندر کمی ہے رے، تیرے اندر مردانیت نہیں ہے، تیرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی گرل کو اٹریکٹ کر سکے، کھینچ سکے. کسی گرل کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو پھر دوسری جو ان کی گرل فرینڈس ہیں، ان کی جو سہیلیاں ہیں اس کی، وہ اس کو انسلٹ کرتی ہیں، تیرا کوئی نہیں ہے. اب یہ لو کے چکر جو اتنے جو ہیں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ شیطان بھی شاید یہ ہنستا ہوگا اور وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر نکل گیا ہوگا کہ اب یہاں پر میری ضرورت نہیں، یہاں پر میرے بہت ساری اولاد پل رہی ہیں. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پر. لیکن یہ راہ جتنی آسان ہمارے لوگ اور ہمارے نوجوان سمجھ گئے ہیں، اتنی ہی جو ہے یہ خطرناک راہ. اور اس راہ سے بچانے کے لیے خود اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو. قرآن میں کہیں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زنا نہ کرو. قرآن میں جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ قریب جاؤ گے تو پھر گرو گے نا اس میں. وہ راہ نہ چلو، اس کھڑکی کی طرف جھانکو نہیں، اس طرف سے آنے والی ہوا بھی تم کو نہ لگے، راستہ بدلو. اتنی دور ہو جاؤ کہ اس زنا کا کوئی فتنہ، کوئی شبہہ، کوئی جو ایسی چنگاری تک تم تک نہ آئے. کیوں؟ انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی، یہ بہت بڑی برائی ہے. وساء سبیلا، کیا ہی برا راستہ ہے جس میں جو نہ انسان کے اخلاق محفوظ ہیں، نہ انسان کی اپنی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ انسان کی اپنے نسل محفوظ ہے، نہ انسان کا اپنا مال محفوظ ہے. یہ زنا برائیوں کی جڑ ہے. یہ ایک برائی نہیں ہے، انڈیویجول لائف کے اندر بھی یہ برائیاں، سوشل لائف کے اندر بھی برائیاں، فیملی لائف بھی تباہ اور ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے کا فیوچر بھی تباہ. یہ وہ راہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس تباہی کے راہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی صحیح سلامتی کے ساتھ گزرے، امن و اطمینان کے ساتھ گزرے، عزتوں کے ساتھ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر تم جی سکو، معاشرے کے اندر تمہارا اپنا ایک مقام ہو، ایک مسلمان نوجوان کے اعتبار سے تمہاری ایک شان ہو، اور آخرت میں بھی رب کی جنتوں میں تم داخل ہو جاؤ گے. دعاؤں کی قبولیت بھی تمہاری ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا کہ تینوں بندے جو اصحاب الغار کے نام سے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ 3 لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لینے کی ضرورت پڑ گئی. غار میں اندر پہنچے تو تھوڑی دیر کے اندر آندھی اور طوفان اتنا زور پکڑا کہ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی، اس غار کو بند کر دی. اور وہاں پر تینوں نے دعا کی تو اس میں ایک نوجوان تھا جس نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے چچا کی لڑکی سے پیار کرتا تھا اور موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ میں اس کو پیسے دے دلا کر اس کو میں راضی کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے، لیکن میں جب اس پر قادر ہوا تو اس لڑکی نے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر اور غلط کام نہ کر. تو اللہ، یا اللہ تیرا ڈر مجھ پر اتنا غالب ہوا کہ میں وہاں سے ہٹ گیا اور جو پیسے میں نے دیے وہ بھی چھوڑ دیا. اے اللہ، اگر تیری رضامندی کے لیے میں نے کام کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات دلا دے. اللہ نے دعا قبول کی. حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئی تو وقت کے بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا، ہرکاروں کو بھیجا، جس کو معلوم کروایا گیا کہ خوبصورت لڑکی مصر کے اندر آئی ہے. یہ خوبصورت عورت اور خوبصورت عورتوں کا شیدائی تھا، ان کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا کیونکہ وقت کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی. سارہ کو پکڑ کر لایا گیا اور جب ان کے ساتھ برائی کا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جب ان کے ساتھ برائی کا اس نے ارادہ کیا تو سارہ نے کہا کہ مجھے وقت دو، میں 2 رکعت اپنے رب کے حضور نماز پڑھوں. نماز پڑھ کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تجھ پر ایمان لے آئی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لے آئی ہوں ابراہیم علیہ السلام، اور تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو نہیں کھولی ہے. اگر تیرے علم میں یہ بات ہے تو اس ظالم سے میری نجات دلا دے، میری شرمگاہ کو اس کے سامنے مت کھول، وہ موقع نہ دے. ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر اس ظالم کے پیر زمین میں گڑ گئے.
وہ آگے نہیں بڑھ پا. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا کہ بھائی کس کو تم لے آئے ہو, یہ کون سی مصیبت میرے گلے پڑی ہے, اس کو لے جاؤ, تو بہت بڑی جادوگرنی معلوم ہو رہی ہے, مجھے تباہ کر دے گی, لے جاؤ یہاں سے. پھر لا کر واپس آ کے ابراہیم پر چھوڑ دیا گیا. دعاؤں کی قبولیت آج ہماری عصمت کی حفاظت کے اندر ہے, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت میں. ہم جتنے پاک باز بنیں گے صرف ظاہر میں نہیں, تنہائی میں بھی. بہت سارے لوگ ظاہر میں بڑے پاک باز ہیں, بڑے جو اچھے جو اخلاق والے ہیں, بڑے تقوی والے نظر آتے ہیں, لیکن جب تنہائیاں جب ہوتی ہیں تو ان سے زیادہ برا انسان, ان سے زیادہ شیطان اور کوئی نہیں ہوتا. ایسے بھی حالات ہیں لوگوں کے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری تنہائی کو اور ہمارے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہمارا جو جلوہ ہے, لوگوں کے سامنے ہمارا ظاہر ہے, اور ہماری جو باطن ہے جس میں صرف رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ان دونوں کو اللہ یکساں کر دے. ہماری تنہائی بھی وہی ہو جائے جو ہمارا ظاہر ہو. اور جس دن یہ چیز ہو جائے گی نا کہ باہر کے لوگوں کے سامنے جتنے تقوی والے ہم بنتے ہیں, ہماری تنہائی بھی اگر اتنی تقوی والی بن جائے تو پھر ہم سے زیادہ کوئی تقوی والا بھی نہیں رہے گا. پھر دعاؤں کی قبولیت کے اندر کوئی دیر بھی نہیں ہوگی. پھر اللہ کی نصرت و مدد آنے میں بھی وہاں پر کوئی جو ہے وہاں پر کوئی وقت نہیں لگے گا. یہ سب ہمارے کرتوت ہیں, ہمارے اعمال ہیں, جس کی وجہ سے یہ بربادیاں ہمارے سامنے ہیں. الغرض اس زنا کے راستے سے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اس سے بچنے کے لیے چند باتیں ہماری شریعت کے اندر بتلائی گئی ہیں. اس فتنے سے, اس تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچانا, اپنے بچوں کو بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جن کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں, جن کے گھر کے اندر بیویاں ہیں, جن کے گھر کے اندر بہنیں ہیں, جن کے گھر کے اندر وہ خواتین ہیں جو ان کے ڈپینڈنٹ ہیں, ان مردوں پر یہ فرض ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو وہ جہنم سے بچانا ہے, اس طرح ان خواتین کو بھی جہنم سے بچانا. اور جس مرد کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ, اس کی بیوی کے ساتھ, گھر والیوں کے ساتھ کس کا تعلق ہے, وہ کہاں جا رہی ہیں, کس سے فون پہ بات ہو رہی ہے, کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو پھر وہ لکھ لے اپنا نام ان جہنمیوں کے اندر جو دیوس کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے بتلایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا, جہنم جس کا ایندھن ہے. یہ دیوس ہے جس کے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کس سے بات کر رہی ہے, کون گھر میں آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس کے غیاب کے اندر بھابھی بھیا ہیں نہیں, میں ذرا چائے بناؤ نا, بیٹھ تم ادھر, کون ہے بھائی تو, شوہر نہیں ہے تو داخل کیوں ہو رہا اندر, اس کی اجازت ہے نہیں, بھیا کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھیا دیوس ہے رے بھائی, اس کی طرف اس کو جو اس بات کا جو اس کی اس بات غیرت ہے ہی نہیں, بے غیرت انسان ہے وہ, اس کو یہ غیرت ہے ہی نہیں کہ اس کی تنہائی میں اس کی بیوی جو کسی اور سے ملے, چاہے اس کا کزن ہو, چاہے وہ دیور ہو, چاہے جیٹھ ہو. یہ وہ خرابیاں جو آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں گی, جہاں سے فتنے ایسے بڑھ رہے ہیں کہ زنا کے جو شعلے جو لپکے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر, گھروں کا امن اور اطمینان تباہ ہو چکا. گھروں کے اندر اتنے شکوک و شبہات آ گئے ہیں. شکوک و شبہات کیوں آتے ہیں؟ جہاں پر کوئی چنگاری ہوتی ہے تو وہاں پر دھواں اٹھتا, دھواں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ بھائی کوئی چیز یہاں پر جلی ہے. تو یہ شکوک و شبہات ایسے ہی نہیں ہیں, کچھ شکوک و شبہات بے بنیاد بھی ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارے گھروں کا حال ایسے ہو گیا, ایسے جو غیر اسلامی ہو گیا ہے, ایسے فیشنیبل یا ماڈرن ہونے کے چکر میں ہم نے ویسٹرن کلچر کو ایسے فالو کرنا شروع کر دیا کہ اسلام پیچھے بہت دور کہیں ہم پھینک آئے ہیں. مسلمان ہونے کے اعتبار سے نام تو ہے ہمارا, لیکن ہمارا کردار, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہمارا دین, ہمارے عقائد, ہمارے جو جتنے بھی اعمال ہیں, ہم ذرا دیکھیں کہ سب اسلام کے مطابق ہیں. کسی کا 5%, کسی کا 10%, کسی کا 15%, کسی کا 25%. اللہ حفاظت فرمائے. کوئی صرف نام ہے, بظاہر باہر بڑے دیندار ہیں, گھروں کے اندر جو ہے ماحول دوسرا ہے. اسی طرح جن خواتین کے اپنے شوہر ہیں, جن خواتین کے اپنے بھائی ہیں, جن خواتین کے اپنے بچے ہیں, جو خواتین جن کا کچھ چل سکتا ہے, پاور کے اعتبار سے نہیں تو زبان کے اعتبار سے بھی نصیحت کر سکتی ہیں اپنی بچی کو, اپنے بیٹے کو, یا کہ اپنے شوہر کو بے راہ روی سے بچا سکتی ہیں. قولاً زبان سے کم ان کو بولنا چاہیے, ان کو اس گمراہی سے ہٹانا چاہیے, اس بے راہ روی سے ہٹانا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور جو بھی اس کے ماتحت ہے, جہاں پر بھی اس کا کچھ چل سکتا ہے وہ اس کا ذمہ دار, اس سے پوچھا جائے گا.
تو عورت یہ نہ کہیں میں کیا کروں، میرے شوہر ایسا کرتے ہیں، میرا بیٹا ایسا کرتا ہے، میری بیٹی ایسے کرتی، میرا کیا ہے بہت کچھ ہے۔ دوسرے معاملات کے اندر آپ بولتی ہیں نا مجھے یہ چاہیے، ایسا چاہیے، گھر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ لا کر دو، تو وہاں پر آپ کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں غلطی دیکھیں وہاں پر اس غلطی کو بولیں، پکڑیں، روکیں۔ پاور سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکیں۔ اگر ایسی حالت میں آپ پہنچ گئے کہ آپ کو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا جانیں، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ اور یہ جو ایمان کی کمزور ترین حالت ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس برائی کے اندر سب شامل ہیں، یہ کھمام کے سب ننگے ہیں۔ ایسی ضرورت میں اللہ کے عذاب کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں ہوگا۔ جس قوم کے اندر زناکاری پھیل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، زناکاری عام ہوتی چلی جائے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پھر انتظار کرو، وہاں پر نت نئی بیماریاں آئیں گی، طاعون آئے گا، ایسی وبائیں آئیں گی کہ اس سے پہلے کی قوموں کے اندر اس طرح کی وبائیں نہیں، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، اس طرح کی وبائیں آئیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا جو آیا کچھ معمولی بات تھی؟ آیا اور گزر گیا ایک طوفان کی طرح، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سنبھلنے کی توفیق دی وہ سنبھلے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو یا اس پکڑ کو وہ پکڑ نہ سمجھیں، ایک جو ہے طوفان کی طرح ایک چیز آئی، بھائی ختم ہو گئے کئی لوگ، اور جو ہم بچ گئے تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو مہلت دی ہے۔ یہ وبائیں ان زناکاری ان فحاشیوں کا نتیجہ ہے۔ ہوش کو سنبھالیں، ایمان کو تازہ کریں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول لے آئیں، اپنے بچوں کے اخلاق کو سنواریں۔ بچوں کے اخلاق کے بگاڑنے میں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسکول اور کالج بعد میں بدنام ہوتے ہیں، لیکن پہلے جو والدین کی جو غلط تربیت ہوتی ہے جو ان کو دوسری راہ پر لے کے جاتی ہے، ان کی آزادی دینے کے چکر میں بھئی اب تو وہ جو بالغ ہیں اب تو وہ آزاد ہیں۔ آزاد کہاں؟ ایک مومن کبھی آزاد نہیں ہے، ایک ایمان والا کسی بھی مرحلے میں آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کا پابند ہے، رسول کے احکامات کا پابند ہے مرتے دم تک۔ بچوں کو یہ کہہ کہ بھئی اب تو تم بالغ ہو گئے، اب تم تو 18 ہو گئے، 18+ تم جو چاہے کرو، نہیں۔ بچوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے ہم 18+ ہو گئے، اب تمہارے لیے آزادی ہے، کوئی تم کو پکڑنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر، دنیا کا رب تو پکڑنے والا۔ بچوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں، یہ خوف ڈالیں، وہ رب کا علم تمہارے ساتھ ہے، اور رب کی پکڑ تمہیں کبھی بھی آ سکتی ہے، اس رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تنہائی کے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں تم جو کچھ بھی کرو گے وہ بھی وہ رب دیکھ رہا ہے اور تمہیں پکڑے گا۔ یہ وہ تقوی کی کیفیت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں گے تو بچے انشاءاللہ آپ ہوں بھی اس دنیا میں بھی نہ ہوں، چلے جائیں اس دنیا سے تو بھی وہ بچے اس تقوی کی راہ پر انشاءاللہ گامزن ہوں گے، ان اخلاقی گراوٹوں میں نہیں جائیں گے، اس زنا کے راستے کو خود ہی بند کر دیں گے۔ کوئی زناکار عورت لڑکی اگر آتی ہے تو وہاں پر جو وہ راستہ بدل دیں گے۔ حضرت مرثد ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی ذمہ داری دی کہ مکے کے اندر جو کفار مکہ کے قید میں جو مسلمان وہاں پر اپنے اسلام لانے کی وجہ سے ان قید کی صعوبتوں کو مشکلات کو جھیل رہے تھے، تو ان کے قید سے چھڑا کر مدینہ پہنچانا یہ ان کا کام۔ یہ کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں کسی نہ کسی جگہ پہنچتے تھے جہاں پر کوئی مسلمان قیدی ہو اس گھر میں، تو اس کو لے کر اس کو اٹھا کر وہ مدینہ لے کے نکلتے۔ ایک مرتبہ آئے مدینے سے تاکہ مکے سے قیدی کو اٹھائیں، تو راستے میں ان کی ایک پرانی گرل فرینڈ مل گئی جو جاہلیت میں جس کے ساتھ زناکاری تھی۔ اب اس لڑکی نے ان کو پہچان لیا، پہچان کے کہا کہ مرثد آ جاؤ، آج پرانی عیاشی اس نے یاد دلا دی، اس زنا کی راہ کی طرف اس نے ان کو پکارا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پرانی بات تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں، اللہ نے اسلام میں زنا کو حرام ٹھہرا دیا، میں وہ کام نہیں کر سکتا، تمہاری اس دعوت کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ اب وہ تو تھی زناکار، کافرہ تھی، فاحشہ تھی، تو اس نے چیخنے چلانے لگی کہ لوگوں تمہارے قیدیوں کو جو غائب کرنے والا ہے وہ یہ ہے، اس کو پکڑو۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو ان کو پھنسائے، 8 لوگ ان کے پیچھے پڑے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں سے بچا دیا، پھر وہ واپس مدینہ پہنچے۔ تو لڑکیوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ ہر زمانے میں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہر مرد کی ذمہ داری، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا کہ انسان عورت کو قید میں رکھنا چاہتا ہے، نہیں، عورت کو اللہ تعالیٰ پاک باز رکھنا چاہتا ہے، خود بھی وہ پاک باز بنے، اس کی آنکھیں پاک باز ہوں، اس کی سوچیں پاک باز ہوں، اس کے اعمال پاک باز ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ احکامات جو جاری کیے گئے ہیں نا، یہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے، اس میں اللہ اس کے رسول کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی والی زندگی گزاریں، ہم اطمینان والی زندگی گزاریں، ہماری دنیا بھی جو جنت نما بن جائے، جنت کے اندر جو اطمینان ہوگا، جہاں پر خوشیاں ہوں گی، اس کی ایک جھلک ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ اس کے رسول کی پابندی کریں گے، ان کے احکام کی پابندی کریں گے۔ تو ان احکام کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ میں 12 پوائنٹس رکھوں گا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، کیونکہ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ کس طرح ہم اس فحاشی سے، اس بے رحم روی سے، اس جو ہے شیطان نے جو ایک شعلہ بھڑکایا ہے زناکاریوں کا، اور جو اس LGBT کے یہ جو ہے چکر جو چلائے گئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، نوجوانوں کو کیسے ہم بچائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل و دماغ میں اور ہماری نیتوں کے اندر عفت اور پاکیزگی آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عفیف بنا کر رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ پاک باز زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے، اور میں تنہائی میں جو کروں گا وہ بھی رب کے علم میں، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، تمہارے جہر کو بھی سب کے سامنے جو کرتے وہ بھی وہ رب جانتا ہے، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ سر بھی، وہ راز بھی اللہ جانتا ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کے سامنے۔ یہ خیال، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں ہر برائی سے بچائے گا، یہ وہ کانسیپٹ ہے ہمارے ہر بچے کے دل و دماغ کے اندر۔ ہمیں ہر جو ذمہ دار، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، اس بچے کے اور اس جو ہے اس نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بنیاد اگر ڈالتے ہم جائیں تو یہ بنیاد جتنی زیادہ پکی ہو جائے گی، اتنی زیادہ گناہوں سے دور ہوگی، اتنی زیادہ شیطان کے چالوں میں آنے سے اور یہ زناکاری کے فتنے سے، اس میں مبتلا ہونے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کے مرحلے کیا ہیں؟ قریب بھی نہیں جانا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غض البصر، آنکھوں کو نیچے رکھو، جہاں کہیں بھی غیر محرم آ جائے لڑکیوں کے لیے آنکھیں نیچی ہو جائیں، لڑکوں کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی وہ عورت آ جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، محرم رشتہ نہیں ہے، آنکھوں کو نیچے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مردوں کو بھی اللہ نے الگ حکم دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کے اندر جتنی بھی احکامات ہیں، ان احکامات کو اللہ نے جب بیان کیا تو وہاں پر مردوں کے صیغے سے استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ میسکولین جنڈر ہے، اور اسی جنڈر کے تحت فیمنین جنڈر بھی ہے قرآن کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اسی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ عورت کی تخلیق مستقل نہیں ہے، عورت کی تخلیق مرد سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے مردوں کو جو احکام دیے گئے عورتوں کو بھی وہی احکام تابع ہیں، عورت کا الگ سے کوئی مستقل حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن جہاں پر خطرناک باتیں، بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا۔ جبکہ مردوں کو اگر اللہ کہہ دیتا تو وہ کافی تھا عورتوں کے لیے بھی۔ انہی میں سے ایک بات کیا اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہیے کہ اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھیں، جہاں پر فتنے والی نظریں آ جائیں اپنی نظروں کو نیچے کریں۔ وہی بات اللہ نے عورتوں کو بھی فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرمایا کہ اے مومن عورتوں تم بھی اپنے بعض وہ نظروں کو جو تمہیں بے راہ روی کی طرف لے کر جائیں، فتنے میں مبتلا کرنے والی کچھ نظریں ہوتی ہیں، ان نظروں سے اپنے آپ کو بچا لو، نظریں نیچی کر لو۔ بعض عورتیں نقاب پہن لیتی ہیں لیکن گھور گھور کے دیکھتی رہتی ہیں، یہ نقاب کوئی کام کا نہیں ہے۔ نقاب کا تو ہے وہ دوسروں کے لیے پردہ ہے، خود کے لیے پردہ کیا؟ نظروں کو نیچی کرنا۔ یہ نظروں کا پردہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اور اس پردے سے جب انسان ہٹ جاتا ہے، اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اپنی نظروں کو آزاد کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ زناکاری کے راہ پر وہ چل پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا دکھانا ہوتا ہے،
پھر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، پھر اشارے کنائے ہوتے ہیں، پھر فون نمبر چینج ہوتے ہیں، پھر ٹیلی فون جو کالز ہوتے ہیں، پھر واٹس ایپ چیٹنگز ہوتی ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ جو وہاں پر کچھ چیزیں جو آپس میں وہ جو ہے ایکسچینج کرتے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے کیا ہے ڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر وزٹنگ ہوتی ہے، پھر سب کچھ ٹنگ 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 میں سب مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ نے جہاں پر آپ کو وہیں پر روک دیا تھا، نہیں نظروں کی پابندی، اس پر بھی تمہیں پوچھا جائے گا۔ پہلی نظر جو ہوگی وہ معاف ہے، جو بے اختیار پڑ جائے، لیکن پہلی نظر کو ہمیشہ کی نظر انسان بنا دیتے، پھر اس کے لیے بھی وہیں سے تباہی شروع ہو گئی۔ تو نظروں کا پردہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ پردہ آج ختم ہو گیا۔ کہاں ہے یہ پردہ؟ اچھے بھی اس پردے کو چاک کر دیے، اس پردے کو ختم کر دیے، جس کی وجہ سے برائی کا راستہ، زنا کا راستہ عام ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد جو فرمایا تبرج سے، بے پردگی سے، جو خواتین کا خاص پردہ ہے، جہاں پر ان کی زینت کو نہ کھولیں دوسروں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے۔ دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور سورہ احزاب میں فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی جو زیب و زینت کے اظہار کرنے کا طریقہ تھا اس طرح نہ کرو، بے پردہ نہ ہو جاؤ۔ آنکھوں کا پردہ، عورت کی زینت کا پردہ، عورت کا ہر وہ انگ جو کسی کو فتنے مبتلا کر سکے اس کا پردہ۔ اب اس پردے کو جہاں جہاں جو عورت چاک کرتی ہے، جہاں جہاں اس پردے کو ہٹا دیتی ہے، وہاں وہ خود کو بھی فتنے مبتلا کرتی ہے، دوسروں کو فتنے مبتلا کرتی ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے، زنا کی جو حد اسلام نے رکھی ہے اس کو انسان اپنے دل و دماغ میں رکھے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اس پر حد جاری کرنے کا حکم ہے۔ کہیں زنا ہو گیا، زنا ثابت ہو گیا، اور زنا ثابت ہونے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اب اس سے جو زنا ثابت ہو گیا تو پھر وہاں پر حد کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم، پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کیا جائے۔ کیوں؟ انسان کے اسلام جو اتنا بے درد ہے، اتنا ظالم ہے؟ نہیں، کیونکہ اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اسلام نے کئی وہاں پر چیک پوائنٹس رکھے ہیں۔ اس مرحلے تک انسان کو پہنچنا ایک مسلمان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب ان تمام چیک پوائنٹس کو کراس کر کے، دغا دے کر، وہاں پر لوپ ہولز پیدا کر کے، وہاں پر زگ زیگ پیدا کر کے وہ جس مرحلے پر پہنچتا ہے، اور اتنا کھلے عام کرتا ہے کہ پوری شروط اس پر جو چسپاں ہوتی ہیں، اور قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر زنا ثابت ہو گیا، یہ شادی شدہ ہے، بیوی ہے اس کے پاس، اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے حلال کو چھوڑ کر وہ حرام کی طرف گیا، تو پھر وہاں پر یہ شخص وہ شخص ہے جو معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے اس پوری سوسائٹی کے لیے۔ اور کینسر کا علاج کیا ہے؟ جڑ سے کاٹا جائے، تاکہ پورے جسم، پورے پارٹس آف دا باڈی میں نہ پھیلے۔ یہ ایک ایسا بے حیا شخص نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اور یہ برائی پھیلے گی، تو یہاں اس کو ختم کیا جائے، اور یہ اسلامی حد جو ہے اسلامی حکومت میں جاری کی جائے۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم جو جس طرح چاہے کسی کو پکڑ کے کاٹ دیں یا کہ ہلاک و برباد کر دیں، شروط ہیں اس کے۔ تو بہرحال اس زنا کی حد کو انسان سامنے رکھے۔ نمبر 5، اجنبی عورت سے ملنے کے لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، ملنا ہے کوئی محرم ساتھ میں ہو، بات چیت کرنا ہے، ضرورت کے حد تک بات چیت ہو۔ یہاں تک کہ نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ ان نبی کی بیویوں سے بھی اگر پوچھنا ہے تو حجاب کے ساتھ پوچھو، پردے کے ساتھ پوچھو۔ نبی کی بیوی سے زیادہ کوئی پاک باز ہے اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر؟ اس سرزمین پر سب سے پاک نفوس ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نبی کی بیوی بنایا۔ ان کو کہا گیا، ان سے کہا گیا کہ ان سے بھی اگر پوچھنا ہے، اور حکم کس کو دیا گیا؟ صحابہ کو۔ صحابہ سے زیادہ کوئی پاک باز نہیں ہے جن کو اللہ نے سرٹیفائی کر دیا جنتوں کی۔ یہ جنتی بندے بھی ان پاک باز خواتین سے اگر سوال کرنا ہے تو فرمایا کہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ اب یہ پردہ ہمارے پاس تار تار بنا کر اڑا دیا گیا۔ نہ ہمارے گھروں میں پردہ ہے، نہ آفسوں میں ہے، نہ کالجوں میں ہے، بلکہ کوئی ایجوکیشن، آرام سے ایک لڑکی کہتی ہے یہ میرا جو ہے یہ میرا کلیگ ہے جی، میرے ساتھ کام کرتا ہے، وہ کہتی ہے میرے ساتھ کام کرتی ہے میرے آفس میں۔ عام ہو گیا،
اب نئی شفٹ کے اعتبار سے یہ کہ وہ شفٹ جس میں جو ہے لوگ نہ ہوں، کم ہوں، یا باہر جو ہے کافی شاپ کے نام سے، ڈیٹنگ کے نام سے، پھر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہم سب کے سامنے ہے۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے؟ تنہائی کی ملاقاتیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد ایک عورت جو آپس میں غیر محرم ہوں، وہاں جب دو ملتے ہیں تو پھر تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ یہ کس کو کہا؟ صحابہ کے سامنے ان سے زیادہ نفس و کنٹرول کرنے والا، ان سے زیادہ شیطان بھاگنے والا، ان کو ڈر کر اس پوری سرزمین پر کوئی نہیں تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کسی بھی غیر محرم عورت سے ملتے ہو، تنہائی ہوتی، تیسرا شیطان ہوتا۔ اور ہمارے پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ میرا لنگوٹی یار ہے، بچپن کا ساتھی ہے، وہ جو ہے میرا فرسٹ کزن ہے، میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ یہ سب تمہاری اپنے جو باتیں، تمہارے اپنے چونچلے ہیں، تمہارے اپنے خام خیالیاں ہیں۔ رب وہ ہے جو تمام کی فطرتوں کو جانتا ہے۔ ان فطرتوں کو سامنے رکھ کر اس نے جو پیدا کیا ان فطرتوں کو، انہی فطرتوں کو سامنے رکھ کر اس رب نے یہ احکامات ہمیں جاری کیے ہیں کہ تم اگر میری ان پابندیوں پر پابند رہ جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، تمہارے گھر بھی سکون کے گہوارے بنیں گے، اور آخرت میں تم میری جو ہے وہ رب کی رضامندی والی جو جنتیں ہیں ان جنتوں میں داخل ہوگی۔ یہ ہماری خام خیالیاں، یہ ہمارے طور طریقے ہم نے بتا لیے کلچر کے نام پر، جو ہمارے دین کا جو ہے اجاڑا کر دیے، جو دین کو بگاڑ دیا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس آئیں۔ اسی طرح یہ تنہائی کی ملاقاتیں آگے جو ہے پھر جو ہے فونز پر، انٹرنیٹ چیٹنگز پر، واٹس ایپ پر، اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے عام جو نیٹ والے جو مسائل جو عام ہو گئے ہیں، جس میں جو ہے ہر جوان کے موبائل کے اندر وہ فون جو کلپس آ جاتے ہیں، وہ فلمیں آ جاتی ہیں، وہ سائٹس موجود ہیں جہاں پر جو ہے جو انسان جہاں پر بھی ذہنی عیاشی کرنا چاہے، یا کسی جو ہے گنہگار عورت سے ملنا چاہے، کوئی گنہگار عورت کسی گنہگار مرد سے ملنا چاہے، یہ تمام سائٹس موجود ہیں جو آج کے دور کے اندر جو تقریباً ہر جوان کو معلوم ہے، جوان کے بڈھے کو بھی معلوم ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس زمانے کے اندر کہ میں بھی جوان ہوتا چلا جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ جو صحبتیں، اور عام طور پر ایک اچھا لڑکا بھی یا ایک اچھی لڑکی بھی غلط راہوں پر نکلتی ہے غلط صحبت کی وجہ سے، اس کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ جیسے والدین پر ضروری ہے کہ جب اس کی بیٹی کہیں جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور پھر کب واپس آتی ہے، پورا جو ہے نگہداشت وہ رکھے۔ اس لیے لڑکا بھی یہ نہیں کہ وہ لڑکا ہے جہاں بھائی لڑکا کیا مسئلہ ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے کچھ مسئلہ نہیں مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ سے بھی پوچھو گی کہ لڑکے پر نگہداشت آپ کی نہیں رہی، اس کی غلط تربیت کی وجہ سے غلط صحبت میں پڑ گیا، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے، اس لڑکے پر بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح شادی میں تاخیر، یہ وہ خطرناک اس وقت ماحول چل رہا ہے۔ لڑکا ایجوکیشن کے نام پہ، نہیں میں ابھی پڑھ لیا، نہیں میری جاب اچھی ہو جائے، ابھی تو میں کیا کما رہا ہوں، 15 20 25 ہزار کما رہا ہوں، ذرا جو ہے میری 1 لاکھ کی تنخواہ ہو جائے، ایک اسٹیٹس ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، کوئی خاص گھر خرید لوں۔ اب اس چکر میں کسی کی 30 ہو جاتی ہیں، کسی کے 35 ہو جاتے ہیں، اور اب یہ بچہ ذرا غور کریں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہی مسئلہ لڑکی کا بھی ہے۔ شادی نہیں ابھی نہیں، مجھے پڑھنا ہے، ابھی بہت پڑھنا ہے۔ کہیں بھی پڑھ لو جا کے، جہاں آخر میں پڑھنا ہے وہاں تو واپس آنا ہے نا، اور بعد میں ادھر ادھر جا کے پڑھ کے واپس ادھر آ کے پڑھتے ہیں، پہلے آ کے پڑھ جاؤ، سیفٹی ہے اس میں، فتنوں سے بچاؤ ہے، ہر طرح کی شیطانت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سن ارشاد فرمایا، میں نہیں کہا یہ بات، اللہ کے سن ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس وہ رشتہ آ جائے جس کا دین اچھا ہے، جس کا دین تم کو پسند ہے، صحیح عقیدے والا، شرکیات نہیں ہیں، بدعات سے دور ہے، حلال و حرام کی پابندی کرنے والا ہے۔ دین سے مراد ہمارے پاس نارملی کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ صوم و صلات کا پابند ہے جی، نمازیں پڑھتا، نفل روزے بھی چھوٹتے نہیں، عمرہ کر کے آ گیا، حج بھی ماشاءاللہ کر لیا، اس کو ہم دینداری سمجھ گئے ہیں۔ دینداری یہ نہیں ہے میرے دوست، ہے ایک پارٹ ہے، اصل دینداری یہ نہیں ہے۔ دینداری کو پہلے سمجھو، دینداری اصل یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ پورے اعمال، 10 حج، 50 عمرے، 1000 نمازیں، 100 روزے، یہ سب اگر وہاں پر عقیدے توحید نہیں ہے، وہ بندے کے اندر عقیدے میں شرک اگر ہے تو یہ سب اسی کے منہ پہ دے مارے جائیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اعمال کا حساب نہیں، بعد میں اعمال کا حساب، پہلا حساب عقیدے کا،
دینداری میں پہلا وہ انسان شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی درگاہ پرست نہ ہو، کوئی پیر پرست نہ ہو، پیروں کے قدموں کو چوم کر ان کی راہ پہ چلنے والا نہ ہو، جو اپنے جو منمانی کرتے ہوئے اپنے جیب بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پگڑی کو اٹھا کر رکھنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں۔ شرک کا کوئی دروازہ اس کی زندگی میں نہ کھلا ہو، اگر کھلا تھا کسی مرحلے پر تو وہ توبہ کر لیا۔ دینداری میں سب سے پہلا عقیدہ، پھر حلال و حرام کی پابندی، فرائض کی پابندی، تین اصل چیزیں اس کی دینداری میں۔ عقیدہ توحید، حلال و حرام کو دیکھ کر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، فرائض کا پابند ہے، فرائض کو چھوڑنے والا نہ۔ یہ تین اصل چیز ہیں جو دینداری کے لیے، باقی سب چیزیں اعمال جتنے بھی ہیں نوافل سب بات کے قصے ہیں، یہ ہے دینداری۔ تو دیندار کو رشتہ آ جائے، اخلاق اچھے ہیں اس لڑکے کے لڑکی کے، اللہ کے رسول شاہ فزوجو، اب دوسری چیز نہ دیکھو، اس کا مال نہ دیکھو، اس کے اسٹیٹس نہ دیکھو، اس کا خاندان نہ دیکھو، وہ جو کس جو ہے اس کا باپ کیا کر رہا ہے، اس کا نسب کیا ہے، یہ سب بات کی چیزیں۔ یہ دینداری، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم یہ نہ کرو گے تو پھر تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین کے اندر بہت بڑا فساد آئے گا، بہت بڑی خرابی آئے گی، اور وہ خرابی آج کی خرابی سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی کے چکر میں ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری تنخواہ ہی کیا ہے، میں اگر شادی کر لوں تو کیسے اسے جو میں پالوں گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا۔ ابھی انتظار، لڑکی کہتی مجھے ابھی پڑھنا ہے، اتنی جلدی مجھے کیا، عمر کیا ہے 25 سال، نہیں ابھی بچی چھوٹی ہے، ایسا بول جیسے ابھی 15 سال کی بچی۔ ذرا غور کریں، ایک لمحہ میں آپ کو ایک لمحے فکری یاد دے رہا ہوں۔ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ 11 سال 12 سال، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، 11-12 سال آج کے دور کے اندر ایک نارمل ہے، میکسیمم 15 سال۔ 15 سال تک بھی اگر جو ہے بلوغت کی نشانیاں نہیں آئیں تو 15 سال میں جو ہے وہ اسلام کے حکم میں بالغ ہے۔ اب 11-12 سال میں جو بچہ بالغ ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہے 25 میں، 26 میں، 28 میں، 30 میں، ابھی درمیان کے 15 سال، 16 سال، 17 سال جو بچہ بالغ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے لیے آپ سوچ کر بتائیں، خود اپنے آپ پر بھی آپ چسپاں کر امپلیمنٹ کر کے سوچیں، یہ 15-16 سال کے اندر کیا کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر اسلام کے جو احکام ہیں ان کو جن کو زنا کے راستے کہا گیا ہے، کیا ان میں داخل ہوئے بغیر یہ پوری جوانی ان کی صحیح سلامت گزرتی؟ سوچ کر 15-16 سال ایک جوانی، چڑھتی جوانی کے کنٹرول میں آ سکتی ہے؟ کیا اس کے قدم بہکیں گے نہیں؟ غلط راہوں پہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گی؟ غلط تعلقات قائم ہوں گے نہیں قائم؟ جب آج کا دور کے پورے جو سوشل میڈیا عام ہے، جہاں برائی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، ایسے ماحول کے اندر یہ 16-17 سال کا یہ عرصہ، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی جو فرشتہ نہیں ہے کہ لنگوٹ باندھ کر جو بھول ہی جائے کہ اس کی کوئی شرمگاہ بھی ہے، پیشاب کرنے کے علاوہ کوئی دوسری حاجت ہی نہیں ہے، یہ ایسی دنیا نہیں ہے۔ اب آپ یہ اس کو بچے کو دے، ابھی تو چھوٹا ہی ہے، ابھی تو پڑھنا ہے، ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی طرح ہے کیا؟ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو خطرے میں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بچے شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ روک دیتے ہیں، اور کئی جگہوں پر بچے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے جو ہے جن کی شادیاں ہوئیں ان کی لائف جو ہے وہ سکون والی نہیں ہے، وہاں پر کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک ہی ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں 5 برابر نہیں۔ تو آگے کی زندگی خراب ہوئی تو آپ دوسروں کو تو دیکھیں جن کی زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی۔ تو شادیوں کے اندر جلدی کریں، جتنی زیادہ تاخیر کریں گے، ماں باپ بھی گنہگار ہیں، کان کھول کر سن لیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بچہ بالغ ہو گیا، بچہ افورڈ کر سکتا ہے، جب ہاں اپنی زندگی کو افورڈ کر سکتا ہے، خود کھا سکتا ہے، خود کما سکتا ہے، خود اپنے آپ کو جو افورڈ کر لے سکتا ہے، 2 وقت کی روٹی جو کسی اور عورت کو جو بیوی کی شکل میں آتی ہے اس کو ڈالنے میں کچھ حرج ہے؟ یہ ہمارے پاس اسٹیٹس کے چکر میں یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، ہم نے بنا رکھے ہیں یہ بناوٹی چیزیں، جس کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی اور زنا آسان ہو گیا۔ شادی اگر آسان کر دی جائے تو پھر زنا کاری مشکل،
وہاں پر زنا کم ہوتا جائے گا۔ تو جلد سے جلد اپنے لڑکیوں کی شادی کروائیں، اسلامی اصولوں پر بدعات سے اور رسومات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد والی بات ہے، 7ویں بات کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کا حدیث ہے، انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، کہا کہ جو ہے ایمان جو اس طرح جو جڑا رہتا ہے، یہ ایمان کا نور ایسے نکل جاتا ہے جب وہ زنا کرتا ہے۔ پھر وہ زنا کے بعد جب وہ پھر اس کو ہوش آتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو پھر یہ نور واپس آتا ہے۔ اسی خطرناک بات ہے، اگر اس حالت میں انتقال اگر ہو گیا تو سوچا کبھی ہم نے؟ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن تنور کا عذاب ہے، وہ عذاب جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا معراج کی رات میں، امت کے زناکاروں کو ایک آگ کے کھڈے میں ڈال دیا گیا، وہ آگ کی جو ہے لپیٹیں، وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو یہ بھی اوپر آتے ہیں، ان شعلوں کے اوپر اب نکلنا چاہتے ہیں تو وہ شعلے بیٹھ جاتے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ عذاب مسلسل جاری ہے، کس کو؟ جس امت کے زناکار ہیں۔ تو زناکاری کا جو عذاب ہے وہ بھی انسان سامنے رکھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس کو جو ہے حالات کے لحاظ سے شادی کرنے کی طاقت نہیں، کثرت سے روزے رکھے، اللہ کے رسول کا یہی فرمان ہے، کثرت سے روزے رکھے تاکہ نفس ٹوٹے، شہوتیں کمزور ہو جائیں۔ اور ایک دعا رسول اللہ نے سکھلائی ایک نوجوان کو جو زناکاری کی عادت میں تھا، تو رسول اللہ نے اس کو سمجھایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ نے کی اس لڑکے کے لیے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجہ، 3 دعائیں، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ والدین اگر ہیں تو اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، یہی دعا، اللہم حسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما لے۔ اگر والدین دعا کریں، خود دعا کرے، خود کوئی نوجوان لڑکا ہے لڑکی خود کے لیے دعا کریں تو کہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر دے، وحسن فرجی، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کثرت سے کریں۔ جس کی بھی شہوت غالب ہے، جو زگزگ طریقوں میں ہے، ان طریقوں کو بند کریں، بلاک کریں، اس صحبت سے باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں دعائیں کریں، سجدے میں دعا کریں۔ خاص طور پر یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری سے نکلنے کی، زنا سے بچنے کے لیے آپ نے ایک نوجوان کو سکھلائی، جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، تو لہذا اس دعا کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ یہ جو اسٹیپس بتائے گئے ہیں اگر اس کی پابندی ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کے اندر سے بھی خرابیاں نکلنے شروع ہو جائیں گی، زنا کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اخلاقی تباہیاں جو مچی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت میں لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حفاظت میں لے لے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اخلاق کی اللہ تعالیٰ جو ہے جو تعلیم دی ہے ان اخلاق کو اپنانے والے اللہ ہم سب کو بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر سکون نازل فرمائے، اطمینان کے گہوارے بنا دے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.